تو آج جو ایک حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے. یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے، اور کس وجہ سے وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو وہ روایت سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں، یعنی اسلام دشمن امتیں، سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے. تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں. یہ زمانہ قریب ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری. اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے. آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی. آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے. اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے. کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے. تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے. ہمارے ہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے. یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں. اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے. کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا.
اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، رعب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فَقَالَ قَائِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی، تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی۔ جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری، تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا، کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دار الاسباب ہے۔ تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی کہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا، لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے۔ ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم
حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے، حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو، بزنس کو بند کر دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ تو یہی تو حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے۔ تو یہ دو بیماری ہے، تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے، آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری، تبھی انہوں نے کیسر و قسرا کے تخت کو پلٹ دیا۔ جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں، ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا، اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو، رومی حکومت کو، رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو یہ ایمان کی بدولت ہوا، صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ، ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے۔ اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی۔ آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں، یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں، یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا، اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے۔ آپ دیکھ لیں، اچھے سے اچھے دیندار شخص ہیں، اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے، ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے، تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں، اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے، جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، انہی جنگوں میں سے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تکون بینہما مختلط عظیمہ ودعواہما واحدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی۔ ودعواہما واحدہ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الفتن کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 7121۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور ان کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات، کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو حضرت معاویہ
معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے. تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں, کہ ہم لب کشائی نہ کریں, چپ رہیں, کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے, وہ بھی مجتہد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف, ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے, وہ بھی مجتہد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں, حدیث نمبر ہے 7352, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجر, کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو, درست بھی ہو, تو اس کے لیے 2 اجر, 2 ثواب ہیں. اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے, اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے, تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے, کیونکہ اس نے اجتہاد کیا. کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے, خراب کرے, بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا, لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہوئی تو وہ اجتہادی غلطی ہو, یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے. تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, اگر ان 2 جماعتوں میں سے, ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے, اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا. تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر, میری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں, ان کی نیتوں پہ حملہ کریں. ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں. یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے, کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین مسلمین, کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے, سردار ہے, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی, اور وہ 2 گروہ اسی طرح قائم رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ اسی طرح قائم رہا. یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن, لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی, اور اس طرح جو 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے, جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی کہ اس بیٹے کے ذریعے, میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے, من المسلمین, اس پہ غور کیجئے, مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں. تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں, تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا, تو یہ بدبختی کی علامت ہے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے, اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں, انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے, ان ٹاپک سے دور رہیں, ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو, آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو, عمل میں کوئی فائدہ ہو, اس میں اضافہ ہو, آپ کی آخرت بنے. اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے, ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے, تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے. تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا, سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنا, یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے, اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں کہ اہل سنت والجماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے, اور دیگر نظریات ہیں جو ایک طرفہ نظریات ہیں وہ غلط کیوں ہیں. ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے, لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. بس ہمیں اس واقعے سے, اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی, ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی, اور اس جنگ کو بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا. یہ علامت ظاہر, چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں, یعنی جنہیں ہم علامات کبرا کہتے ہیں. تو احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی, علامات کبرا کے متعلق بات کی, علامات صغرا کے متعلق بات کی, اور اس کے متعلق بات کی. فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو